ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ سنیے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی نوآبادیاتی کالونی سمجھ رکھا ہے اور اس بھارتی نوآبادیاتی قبضے کا آغاز اسی دن ہوا تھا جب پہلی مرتبہ 27 اکتوبر 1947 میں بھارتی فوجی سری نگر میں اترے تھے۔ بھارتی حکومت کا 5 اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اقدام بھی مقبوضہ کشمیر کو ایک نوآبادیاتی کالونی بنانے کی طرف ایک قدم ہے جو ہندو توقعاتوں کا دیرینہ خواب رہا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں زیادہ سے زیادہ زمین کشمیریوں سے چھین کر ان پر غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے تاکہ مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا سکے۔ الگ الگ پنڈت بستیاں اور بھارتی فوجیوں کی کالونیاں مودی کے نوآبادیاتی منصوبے کا ہی حصہ ہیں جس کے لیے قتل و غارت گری کا سہارا لے کر کشمیریوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی طرز کی نوآبادیاتی پالیسی پر عمل پیرا فسطائی مودی بھارتی کاروباری کمپنیوں اور بڑے سرمایہ داروں کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں اپنے نوآبادیاتی منصوبے کو وسعت دے رہا ہے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کولگام میں ایک بڑے بارودی دھماکے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں تلاشی کی کارروائی انجام دی گئی۔ زینا پورہ شوپیاں میں بھی گھر گھر تلاشیاں لی گئیں جبکہ حاجن کا ایک نوجوان لاپتہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جسے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جلد حل کیا جانا چاہیے۔ بھارتی دفاعی ماہرین نے 2021 کے بھارتی دفاعی بجٹ میں 7% اضافے کو خطے میں امن کے خلاف ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ 1947 سے ہی بھارتی حکمرانوں کی کوشش رہی کہ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ بنے اور وہ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے زور زبردستی سازشیں لالچ اور سیاسی داؤ بھی آزماتے رہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بار بار ناکامی ان کا مقدر بنی اور وہ کشمیریوں کو نہ تو آمادہ غلامی کر سکے اور نہ ہی ان کے دلوں سے آزادی کا جذبہ ختم کر سکے، کیونکہ یہاں کی حریت پسند عوام کو جب بھی موقع ملا تو بھرپور طریقے سے اپنی بھارت سے جداگانہ حیثیت اور جذبہ آزادی کا بھرپور مظاہرہ کر کے واضح کیا کہ اس ریاست اور قوم کا بھارت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، جیسا کہ 26 جنوری بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر بھرپور ہڑتال اور یوم سیاہ منا کر واضح کیا کہ ہم بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن کشمیر دشمنی کے جنون نے بھارتی حکمرانوں کو راہ راست پر آنے سے آج تک روکا، جیسا کہ اگست 2019 میں بھارت کی فاشسٹ حکومت نے اپنے ہی آئین کی مٹی پلید کرتے ہوئے نہ صرف اس ریاست کا خصوصی درجہ ختم کر دیا بلکہ یہاں کا جغرافیہ، یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ریاستی اداروں میں براہ راست مداخلت کی، مسلمانوں کی نسل کشی جاری رکھی، بھارتی ہندوؤں کو یہاں کی شہریت کے لیے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے تاکہ منوسمرتی کے غیر فطری نظام کے تحت آنے والے وقت میں اس مسلم اکثریتی ریاست کو ہندو راشٹر کا حصہ بنایا جا سکے۔ اب عالمی برادری اور خاص طور انصاف اور آزادی کے دعوے داروں میں اگر غیرت اور انسانیت بچی ہے تو بھارت کے اس نو آبادیاتی منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے کشمیریوں کا ساتھ دیں۔